हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए अभी भी तैयार। पीटीआई जलसों की तैयारी में मसरूफ़ है। क्या मुज़ाकरात की ऑप्शन अभी भी ओपन है? नए ग्रैंड अलायंस की बाज़गश्त। हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में अलायंसेस कब कब कामयाब हुए? ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ूम इन। गवर्नमेंट ने आज एक दफ़ा फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन दी है, और इनडायरेक्ट में इसलिए कह रही हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो बड़े मानी खेज़ हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हमने तो मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजे बंद ही नहीं किए थे, और ना ही अभी तक हमने जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसको डिज़ोल्व किया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है और तहरीक इंसाफ को उनसे जब इजाज़त मिलेगी तो वो हमारे पास आ जाएंगे। दूसरी जानिब पीटीआई ने एक इम्पॉर्टेंट पोस्चरिंग ये की है कि सिर्फ सवाबी में जलसा करने का फ़ैसला किया है। लाहौर में कुछ यूँ कहिए कि इजाज़त भी नहीं मिली, और कुछ शायद जो नई क़यादत है आलिया हमज़ा की क़यादत में चीज़ें उतनी स्ट्रीमलाइन ना हो सक रही हों, तो एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी से बचने के लिए या एक ऐसी कॉल जिसका सही रिस्पॉन्स ना आए उससे बचने के लिए इसको एक ऐसा रुख दिया गया है जिसमें ये कंसिड्रेशन शायद शो की गई है कि क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, तो इस तरह का कोई एहतजाज ना किया जाए जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखा, वो भी एक हकीकत है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए भी मूवमेंट चल रही है, ये भी एक हकीकत है। नवंबर से लेके अगर अभी तक का टाइम देखें तो एक ही स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है दोनों जानिब से, टॉक्स, फाइट एंड रिपीट। लाहौर में जलसा ना करने पे एक ग्रुप का कहना है कि हर हाल में करना चाहिए जलसा, दूसरा कहता है कि नहीं, हम इंतशार और टकराव की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा ग्रुप प्रिवेल करता है। ताहम अगर इसको इत्तफाक कहें कि 8 फरवरी आ ही ऐसे मौके पे रही है जब एक इंटरनेशनल इवेंट है और वही वो साल बनता है पूरा जनरल इलेक्शंस का, तो ये इत्तफाक ही हो सकता है, या शायद स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो कि फ़िलहाल ऐसा ना किया जाए, क्योंकि अभी फाइनल कॉल के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। मसला ये है कि पॉपुलिस्ट नैरेटिव जिसकी बुनियाद पर पीटीआई पॉपुलर है, पीटीआई उसको खोना नहीं चाहती, इसलिए जलसे उनका मेन फोर्टे हैं, कोर इंटरेस्ट में है कि वो जलसे करते रहें, लोगों से कनेक्टेड रहें, और वो ये चाहते हैं कि उसके साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी करते रहें। हकीकत ये है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं हैं। इसका सबूत ये है कि एक बयानिया जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, वोट को इज्जत दो, उसका अब कहीं नामो निशान नहीं, और जिस पार्टी का ये नैरेटिव था उन्होंने इसकी बुनियाद पे इलेक्शन भी नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी वो आज गवर्नमेंट में है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे हैं। सो स्टक बिटवीन द नैरेटिव एंड रियलिटी, पीटीआई आगे कैसे बढ़ेगी, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ केपी के सदर जुनैद अकबर साहब। जुनैद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके ऊपर 2 बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं और दोनों बहुत मुश्किल हैं। अगर सिर्फ मैं केपी में पीटीआई की हद तक बात शुरू करूं तो सवाबी में जलसा तो फाइनल हो गया है, लेकिन आपके ख्याल में, आपकी असेसमेंट में, या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लाहौर का जलसा क्या सोच समझ के कैंसिल किया गया है? इजाज़त तो ऑफ कोर्स नहीं मिली, लेकिन साथ में सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी कहा कि हम बिल्कुल इंतशार नहीं चाहते, टकराव नहीं चाहते। तो ये सोच समझ के कैंसिल किया गया है कि इजाज़त की बुनियाद पे आपने कहा है कि हम नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिल्कुल, उससे क्योंकि एनओसी नहीं मिली थी तो हम नहीं चाहते थे, और हमने हर वक्त की कोशिश की कि हम इदारों के साथ, हुकूमत वक्त के साथ टकराव न करें, लेकिन उसका रवैया मुसलसल जो है इसी तरह का है कि वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इसी पे रोडों पे निकल आए, हम जो है एहतजाज पे निकल आए। तो इसलिए हमने, तो चूंकि कीपी में ये इशू नहीं था, तो कीपी का जलसा पहले से खान साहब ने अनाउंस किया था, तो इंशाल्लाह ताला कल हम जलसा करेंगे, और ये तारीखी जलसा होगा। मैं आज से आपको बता दूं, ये कीपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ओके, अच्छा, ये कितना मुश्किल है? हाउ डिफ़िकल्ट अ टास्क इट इज़ कि अभी तक वहाँ पे जो सीएम भी हैं, गंडापुर साहब, मैं उनकी बात कर रही हूँ, दोनों पोर्टफोलियोज़ उनके पास थे, तो एक कंसिस्टेंट वे में चीज़ों को लेके चल रहे थे। अब ज़ाहिर है मुश्किल हो रही है,
اور بانی پی ٹی آئی نے تو یہ بھی اعتراض کر دیا ان کے اوپر کہ وہ کیوں ملے ہیں انٹیریئر منسٹر سے، محسن نقوی صاحب سے، اور آپ کو جو ہے وہ تنظیم نو کر کے ایک نئی ذمہ داری دے دی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا سنکرونائزڈ وے میں اسی طریقے سے ہو سکے گا سارا کام، کوئی سپلٹ تو نہیں ہے بیچ میں؟ دوسرا، بانی پی ٹی آئی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فرام سی ایم کے پی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر سے نہ ملیں اور جو ان کو جاب کرنی ہے انہوں نے گورننس ریلیٹڈ وہ نہ کریں؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ نہیں، اس طرح تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں اکٹھے جائیں گے اور پارٹی نے فیصلہ کیا، کیونکہ سیم صاحب پہ بہت زیادہ بوجھ تھا، وہ حکومت کا بھی تھا اور اس کا بھی تھا، صوبائی صدر بھی اس کی کچھ مجبوریاں تھی اور چیف منسٹر بھی اس کی کچھ مجبوریاں ہے. تو کچھ چیزیں تو مجبوری کے حد ہوتی ہے، لیکن خان صاحب کا یہی تھا کہ نقوی صاحب کی جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو اس نے جو ریاستی جبر کیا، انٹیریئر منسٹر تھے تو جو اس نے کیا ڈی چوک میں سب کو پتا ہے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کیونکہ اس سے ہمارے جو شہیدوں کو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جو ورکر جو اس کے ساتھ جو برا ہوا ہے جو جیلوں میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہے آپ تو کریں، اس سے زیادہ جو ہے آگے نہ جائے. اور یہ کچھ چیزیں خان صاحب سے منسوب بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو یہ خان صاحب کہتے بھی نہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو خان صاحب کو فلٹر انفارمیشن جاتی ہے تو اس کو ایسی بھی چیزیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب ہمیں اس کو بھی گائیڈ کرتے، مجھے بھی گائیڈ کرتے، یہ آج سے نہیں پہلے بھی تھا، آج آئندہ بھی کریں گے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، روٹین والی بات ہے. اچھا، لیکن جنید صاحب ابھی تک کی ہسٹری یہ بتاتی ہے الیکشنز کے بعد پچھلے سال کہ احتجاج کرنے سے، کسی بھی قسم کے جلسے کرنے سے کچھ گین نہیں کر سکی پی ٹی آئی. ایٹ دا سیم ٹائم جو انگیجمنٹ تھی، مذاکرات تھے، اس سے بہت لوگوں کو امید پیدا ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے، ایک تو دو چیزیں ڈیفرنٹ ہوئی ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیے، پارلیمنٹ میں موجود رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب مذاکرات کے لیے بھی بیٹھ رہے ہیں. اینڈ دین آل آف اے سڈن پی ٹی آئی بیکڈ آؤٹ. آج پھر ایاز صادق نے کہا ہے کہ ہم نے تو ابھی تک مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. تو آپ لوگوں کے کسی کوارٹر میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ انگیجمنٹ چلتی رہنی چاہیے یا پھر گرینڈ الائنس کی طرف ہی جائیں گے اب آپ لوگ؟ نہیں، میں آپ کو یہ درست کر لوں، پی ٹی آئی نہیں نکلی تھی مذاکرات سے. حکومت نے جو کمٹمنٹ کی تھی اور جو پہلے دن سے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات میں ہم جو گئے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ یہ بے اختیار حکومت ہے، لیکن ہم اس لیے گئے تھے تاکہ اس کو مزید ایکسپوز کرے کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں اور یہ چاہتے بھی نہیں. جو سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہماری تھی کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا، ہمیں یہ لوگ، آپ لوگ کہتے تھے کہ اس پہ اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو کس طرح آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ہم نے وہ مینڈیٹ چوری والا جو ہے اس کو پھر ہم اس پہ آئے، جو 9 مئی کا الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے 9 مئی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ اگر ہم نے کی ہے تو بالکل دنیا کو پتا چلے کہ ہم نے کی. اس سے وہ بھاگ گئے. تو 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس سے وہ بھاگ گئے، اور وہ دونوں جنون چیزیں تھے اور حکومت وہ مان بھی گئی تھی کہ اس طرح. پھر یہ اسی کمیٹی نے یہی کہا کہ ہمیں خان صاحب سے ملا دے، خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ایسے ماحول میں ہو کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ یہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہوتی. وہ بھی اس نے مانی تھی، کوئی جنون چیز تھی، کوئی چیز نہیں تھی. اس دوران جب ہم مذاکرات کرتے تھے صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ، اس پہ مدرسے پہ چھاپا پڑا. اسی دوران جو ہمارے ورکر نے 26 نومبر کے پکڑے گئے تھے، اس پہ مزید جو ہے 2 مہینے بعد اس کو جو ہے ریمانڈ پہ لے لیا. تو اس طرح کے ماحول میں تو مذاکرات نہیں آگے بڑھ سکتی. یہ تو حکومت وقت نے اپنے رویے سے ثابت کرنا ہے کہ باقی وہ مذاکرات چاہتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں دبائیں گے، ہمیں پیچھا پہ ڈائیں گے اور پھر کہیں گے کہ آؤ بیٹھ جائے. تو وہ تو وقت کا ضیاء ہے. تو ہم چاہتے، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، اداروں سے بھی ہو، اب مذاکرات پھر اس کا مطلب ہے فضل الرحمان صاحب سے ہوں گے، ایک اپوزیشن، ایک ایسے الائنس کی طرف کی کوشش کی جائے گی جو ایک لارجر پکچر کو دیکھیں. ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اس کا حصہ ہے، الیکشنز دوبارہ کروائیں وہ اس کا حصہ ہے. لیکن پی ٹی آئی ہیز اے ہسٹری کہ آپ لوگ اکیلے تو بہت اچھا چلتے ہیں، بیکاز آپ لوگوں کے سارے جو ڈائریکشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، سو اٹس ایزی ٹو فالو. لیکن جب اتنے سارے اور لوگ موجود ہیں تو ان کی قیادت میں بانی پی ٹی آئی چلنے کو تیار ہوں گے اپوزیشن کے طور پہ بھی؟
نہیں بالکل یہ قاضی قائد کی طرف سے ہمیں ہدایت تھی. عمران خان صاحب نے ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ اس سے رابطہ کریں, پر رحمان صاحب سے رابطہ کریں. اسی کی خواہش پہ, اسی کے کہنے پہ ہم نے رابطہ کیا, اس کے ساتھ بیٹھ کے, اور ہماری یہی خواہش ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو ساتھ لے کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی احتجاج میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے. اوکے, تو ابھی تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اب تو آپ لوگوں کے فوراً بعد وزیر اعظم بھی پہنچ گئے مولانا کے پاس ان سے ملنے کے لیے, اور وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ بہت آگے کا سوچتے ہیں, ایک گرینڈ ویژن رکھتے ہیں چیزوں کا, اینڈ ہی ہیز اے ہسٹری ود اسٹیبلشمنٹ ایز ویل, جو کہ آپ لوگوں سے بہت پرانی ہے. تو آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے ابھی تک, کہ کیا وہ قائل ہیں اس بات پہ کہ مل کے بالکل ویسی کوئی تحریک چلائی جائے جیسے پی ڈی ایم نے آپ کی گورنمنٹ کے خلاف چلائی تھی بائی دا وے, اور اس کا حصہ تھے مولانا فضل الرحمان؟ نہیں, ہمیں امید ہے کیونکہ سب کو یہ احساس ہو رہا ہے. اشرف صاحب کے والد صاحب بھی یہی آئین کی بالادستی میں وہی کہ فری فیئر الیکشن ہو. مولانا صاحب کے والد صاحب نے بھی اس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ اس نے اسی تحریکوں میں حصہ لیا. مولانا صاحب کی ساری عمر اس میں گزر چکی ہے. ہمیں بھی یہ احساس ہوا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی, تو ہم نے سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی بالادستی, کیونکہ اسی میں فیڈریشن کے, اگر اس فیڈریشن کی بات کرے اس کی سروائیول اسی میں ہے. جس طرح ہم نے بلوچستان میں جس طرح کیا, کیونکہ جو اس طرح کے لوگوں کو ہم وہاں سے منتخب کرواتے ہیں, اس کو اسمبلی لے کے آتے, جس کو عوام کا احساس نہیں ہے, جس کی عوام کو سپورٹ نہیں, اس سے یہ نقصان ہوا کہ آج بلوچستان ہم سے کتنا دور چلا گیا. اللہ پاک خیر کرے, جس طرح وہ جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اگر اسی طرح چلے, آج پہلی دفعہ پنجاب میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خطاب کھڑے ہوئے, کیونکہ پنجاب تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. تو یہی آپ لوگ کہہ رہے کہ آپ کیا حاصل کریں, یہی ہم نے حاصل کیا کہ لوگوں کو یہ احساس دیا کہ یہاں کا اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے, کسی ادارے کے پاس, کسی انڈیویجول کے ساتھ پاس نہیں ہونا چاہیے کہ کس کو اسمبلی میں لے کے, کس کو اسمبلی سے نکالے, کس کو حکومت دے, کس کو ہٹائے. تو یہ ہم نے یہی گین کیا, اس سے زیادہ ہم کیا گین سکیں گے. خان صاحب نے اس دن مجھے کہا آپ نے بڑی ریئلسٹک بات کی ہے کہ اس سے زیادہ کیا گین کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں جس طرح کے خیالات ہیں, کیا اس پہ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے بات ہوئی ہے کہ اٹس اے سلو پروسیس, اگر ابھی تک ہم نے اتنا ہی گین کر لیا ہے کہ لوگوں کو کوئی اویئرنیس ہم دے پائیں, تو ہمیں اسی طرح لیوکوام طریقے سے چلنا چاہیے؟ ان کی بھی یہی سوچ ہے؟ نہیں, اس کی بھی یہ سوچ ہے. اس کی میرے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اب بھی وزیر اعظم کی کرسی بہت چھوٹی رہ گئی ہے, میں نے بہت آگے سوچنا ہے, بہت آگے فیصلے, اس اور آپ بھی لوگ تیار رہے, پارلیمنٹ منسٹرشپ یہ بہت چھوٹی رہ چکی ہے, ہمیں آئین کی بالادستی کے لیے کر رہے. تو ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں بھی آفر ہوتی, مختلف آفر ہوتی تھی پہلے, الیکشن سے پہلے بھی ہمیں آفر ہوئی, حکومت بنائے لیکن خان صاحب کو مائنس کرے, پھر بھی آفر ہوئی. آج خان صاحب چاہے ایک دن میں نکل آئیں گے, ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کو 2 سال مزید چلانے دے, اسی پہ ادارے اور حکومت وقت چاہتی ہے, ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک ہی دن میں معاملات ختم ہو جائیں گے, خان صاحب نکل آئیں گے, کیسے ختم ہو جائیں گے, ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, کیونکہ عوام کی امید اس لیے ہم سے ہے, عوام اس لیے ہم سے جڑے ہیں کہ ہم آئین کی بات کرتے, قانون کی بات کرتے ہیں, اور بے شک ہمیں حکومت نہ ملے لیکن عوام کے دلوں پہ ہم تو حکمرانی کرتے. تو ہمارا تو ہر دن پہلے سے اچھا گزر رہا ہے, باوجود اس کی عدالتیں بھگت رہے, کیسے بھگت رہے, جیلوں میں جا رہے ہیں, لیکن جو عوام کا پیار ہے وہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے, ضروری تو نہیں کہ ہم وزیر اعظم میں بیٹھے. یہ تو بہت ہی آپ نے ریئلسٹک باتیں کی ہیں, اور یہ وہ باتیں ہیں جو شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اور ان کے جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے تحریک اس لیے نہیں چلانی کہ ہم کسی ایک کو یا خود ہم وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, ہم نے اوور آل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. سو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس, اور اگر ایسا ہو جائے اور ہو سکے تو لیٹس ہوپ کہ کچھ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. لیکن ہسٹوریکلی اسپیکنگ الائنسز گورنمنٹس گرانے تک ہی محدود رہے ہیں پاکستان میں ہمیشہ, اور اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ ہی چل پائے ہیں, اپنے طور پہ کوئی الائنس چل نہیں پایا ابھی تک. اور یہ جو اس وقت ہم وٹنس کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے. اکانومی پہ بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں, لیکن آج فچ کی بھی رپورٹ آ گئی ہے کہ جی اکانومی تو اچھی ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, اگر انڈیکیٹرز بھی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اکانومی کی ایک ڈائریکشن بن رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی, گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی, اور آپ لوگ پیرالل انتظار کریں گے, آپ لوگ تحریک چلائیں گے جب بھی اس کا رزلٹ نکل آئے. از دس دا پلان؟
نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے حکومت کی بات کی، حکومت ہے کہاں؟ ہمارے صوبے میں آپ کو بتا دوں میری حکومت ہے، لیکن یہاں پر کوئی اور چلاتے ہیں۔ پنجاب میں یہی پوزیشن ہے، فیڈرل میں یہی پوزیشن ہے۔ حکومت کو آپ کی ہماری تو گورنمنٹ بھی یہ کوئی خوش اور چلا قسمتی رہا کہ ہے؟ ہم نے اپنے بالکل ہماری بھی یہاں پر چیف سیکرٹری اور آئی جی کسی اور سے سیشن لیتا ہے، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں۔ پنجاب میں بھی اور ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں تو ہم بیٹھے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اب بالکل پارٹیاں الگ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں کتنا با اختیار ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیبنٹ میں کون نکالتا ہے کون دیتا ہے، اچھا، ہمیں پتہ ہے یہی کہ میاں بات وہ صاحب کس آپ کی کو قابل گورنمنٹ کے دور قبول نہیں میں ہے، اس بھی کو کہتے تھے، شاید ہماری ہسٹری یہی ہے۔ نہیں بالکل میری حکومت میں ہوئی، میں تو کبھی میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو غلط ہوا ہے سب مجھے جانتے کہ میں خان صاحب کے جب وزیر اعظم تھے میں کھڑا ہوتا ہے یہ غلط ہے، میں مخالفت میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، ہم اس لیے ہم بھگت رہے، ہم سے اچھا، سب سے غلطیاں بڑی ہوئی غلطی جو کون سی کام ہوئی آپ کے خیال اسٹیبلش میں؟ کون سی میجر غلطی تھی سب جو سے نہ ہوتی تو آج یہاں تک معاملے نہ پہنچتے؟ سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ ہم جمہوری لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، ان کی ہمارے بالکل بہت زیادہ انٹرفیرنس تھا، پارلیمنٹ میں انٹرفیرنس تھا ان لوگوں کا تھا، یہ تقریر کرے گا یہ نہیں کرے گا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، بالکل اس کی تو تھی اس کا اس نے مطلب ہے ہم آپ کہتے تھے، اسی آپ یہ بات ریز کرتے تھے، لیکن بہرحال آپ کی سنی نہیں جاتی تھی اس وقت، بیکاز اس دور میں تو نہیں یہ میں سب ہو رہا تھا۔ مختلف بات کر رہا ہوں، بالکل میں نہیں کہوں گا، بالکل ہمارا 18 الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان لوگوں کو ہمارے پارٹی میں لے کے آئے، ہم نے قبول کیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سیاسی خانہ بدوش جو ہے اس کو نہیں لینا چاہیے تھا، میں کھل کے کہتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور یہ کہ کسی اس کے اشارے پہ کہیں آ جاتے، پھر جب اس نے اشارہ دیا ہم سے نکل گئے، تو جب پھر ہم نے کیوں گلا کرتے، جب ہم اس کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے لیا بھی، تو یہ غلطی ہے، ہم سے دیٹس اے غلطی ہوئی۔ ویری ریئلسٹک اپروچ، اور آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پی ٹی آئی کی طرف سامنے آیا ہے۔ عام طور پہ نہ کوئی یہ سب کچھ مانتا ہے اور نہ کوئی اتنا کھل کے بات کرتا ہے۔ بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پالیٹکس آف الائنسز کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین۔ آج کل پاکستان کی پولیٹکس میں جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں پہلے ہم نے مذاکرات کی تکرار سنی، اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی کی مستقل بات ہو رہی ہے، اور اب بات ہو رہی ہے ایک گرینڈ الائنس کی جو کہ پاسبلی پی ٹی آئی مل کے بنا سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی جیسے ناموں پر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہوگا، اور ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں رول ہے اس کو بھی ختم کیا جائے اور نئے الیکشنز ہوں۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس پاسبل گرینڈ الائنس کے بننے میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں الائنسز اس طرح کے آبجیکٹیوز آج تک حاصل کر نہیں پائے۔ جو ڈیموکریٹک اینڈ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں وہ 70s سے بلکہ 50s سے اب تک چلے آ رہے ہیں اینڈ کنسسٹنٹ ہیں۔ پولیٹیکل ہسٹری پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی الائنسز بنے ہیں یا اتحاد بنے ہیں ان کی تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ ویری سمپلی اف آئی مے سے دیٹ کہ اگر ان کو تھوڑا سا ایویلویٹ کریں تو دو فیکٹرز سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الائنس بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونا ضروری ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ الائنسز ہمیشہ گورنمنٹس گرانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ٹائٹل چاہے ان کا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا سول سپریمیسی ہو، پاکستان میں جو بڑے بڑے آج تک پولیٹیکل الائنسز بنے ہیں تقریباً 5 ہیں، ان میں سے 3 کامیاب ہو پائے۔ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی صرف گورنمنٹس ہی گرا پائے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے، اور ان سب کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کچھ نظر ڈالتے ہیں ہسٹری پہ پی این اے کی، یعنی پاکستان نیشنل الائنس۔ 5 جنوری 1977 کو یہ الائنس بنا، 9 جماعتیں اس میں شامل تھیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، یہ ساری جماعتیں اس میں شامل تھیں، اور یہ الائنس بنا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف، جس کا بنیادی مقصد تھا 1977 کے جنرل الیکشنز میں دھاندلی کے خلاف احتجاج، یعنی تب بھی وہی مسئلہ تھا، اور اسلامی نظام کا نفاذ یہ بھی ان کے عزائم میں شامل تھا۔ اس اتحاد نے بہت زبردست تحریک چلائی جس کے نتیجے میں شدید انسٹیبلٹی ملک میں پیدا ہوئی، اور آخر کار 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا، یعنی انسٹیبل اتنا زیادہ کر دیا کہ گورنمنٹ تو گرا دی لیکن معاملہ ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے بجائے مارشل لاء کی طرف چلا گیا۔
एंड इंटरेस्टिंगली उसके बाद इत्तेहाद टूट गया और इसमें से कुछ जमातें तो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा बन गईं। इसके बाद बात करते हैं मशहूर IJI की, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। 1988 में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से बनी। मुस्लिम लीग नून इसके फोर फ्रंट पे थी, जमात इस्लामी भी शामिल थी और भी बड़ी जमातें शामिल थी इसमें। मकसद क्या था? पीपल्स पार्टी को आने वाले 1988 के जनरल इलेक्शंस में काउंटर करना, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो अपनी वालिद की फांसी के बाद एक लंबी एग्ज़ाइल काट के पाकिस्तान वापस आई थीं। उनका जिस अंदाज से अवाम ने इस्तकबाल किया था, साफ लग रहा था कि उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और वो इलेक्शंस जीतेंगी। सो वही हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग अलायंस के बावजूद पीपल्स पार्टी ने वफाक में गवर्नमेंट बना ली। ताहम पंजाब में IJI कामयाब हुई और उसके नतीजे में नवाज शरीफ पहली दफ़ा इलेक्टेड वज़ीर आला बने और फिर इसी अलायंस ने उसी इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू किया और फिर वफाक में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को गिरा दिया। गवर्नमेंट तो गिरा दी और यूं नवाज शरीफ ने अपने सियासी करियर में वज़ीर आज़म का ताज भी अपने सर पे पहन लिया, लेकिन ये अलायंस भी बस यहीं तक रहा, यानी कि सिर्फ डिस्टेबलाइज कर सका, गवर्नमेंट गिरा सका और पीपल्स पार्टी जैसी मकबूल जमात को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल हुआ। MRD की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। 1981 में जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक इस्तक़लाल और कई जमातें इसमें शामिल थी। मकसद क्या था? एक दफ़ा फिर 1973 के आइन की बहाली, मार्शल लॉ का ख़ात्मा और जमहूरियत की बहाली। इस तहरीक ने सिंध में बहुत ज़ोर पकड़ा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये पॉलिटिकल मूव कामयाब नहीं हो सकी, यहीं तक महदूद रही। 2000 की दहाई में क्या हुआ? मुशर्रफ के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक नया इत्तेहाद बनाया जिसे ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा गया। इस इत्तेहाद में कई बड़ी जमातें शामिल थीं अगेन, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस करीब आए तो सारों ने अपने अपने मफादात को फॉलो किया और ये इत्तेहाद टूट गया। फिर 2006 आता है, जब कोई इत्तेहाद तो नहीं बना, लेकिन बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें आइंदा एक दूसरे के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाना चाहिए। लिहाजा दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया। मकसद था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया जाए और मुस्तकबिल में एक दूसरे के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के खेल का हिस्सा ना बना जाए। नाउ दिस इज़ हाउ यू पुट इट। पहले ये सब खुद ही करते रहते हैं और उसके बाद वर्ड्स चेंज कर देते हैं। 2008 में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, जमहूरियत बहाल हुई, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस में कामयाबी ली क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी, सिंपथी वोट भी पड़ा और फिर नवाज शरीफ की जमात अपोजिशन में बैठी। सबसे लेटेस्ट और किसी न किसी शक्ल में जो अपनी याद दिलाता रहता है वो है PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि बहुत रीसेंट है, 2020 में बना। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वन पेज पे थे, JUIF और दूसरी सारी जमातें एक तरफ, PTI एक तरफ। PTI हुकूमत में थी और उन्हीं के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद बना। इस इत्तेहाद का मकसद क्या था? अगेन हुकूमत गिराना। इस दफ़ा बानी PTI की हुकूमत गिरानी थी और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, कि PTI को भी बहुत गरूर था कि वन पेज इंटैक्ट है, और जब 2 साल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और उसके ज़रिए से उनकी गवर्नमेंट गिर गई तो ये साबित हुआ कि अपोजिशन को भी वन पेज का सहारा हासिल था। सो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2 साल की मुद्दत में टारगेट हासिल कर लिया गया, गवर्नमेंट गिरा ली और यूँ तहरीक अदम एतमाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कामयाब हुई। सो ये जो मैंने आपके सामने मुख्तसर सा एक हिस्टोरिकल एवेलुएशन पेश किया है, उससे पता ये चलता है कि कुछ अलायंसेस हुकूमतें तो गिरा लेते हैं, कुछ ने फ़ौजी आमरीत को चैलेंज भी किया लेकिन सिर्फ चैलेंज ही कर पाए, कुछ कर नहीं सके डेमोक्रेसी के लिए, और कुछ ने सिर्फ वक्ती फ़ायदे हासिल किए। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ रियलिटी, उसके बगैर कोई गवर्नमेंट, कोई इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सका आज तक। तो अभी ये जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है या जिसकी बात हो रही है, ये किस हद तक कामयाब हो पाएगा, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और ब्रेक से पहले हमने कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, पाकिस्तान में इत्तेहाद कैसे बनते हैं और किस तरह काम करते हैं, और अब ये जो एक नया पॉसिबल इत्तेहाद बनने जा रहा है जो कि PTI भी इंटरेस्टेड है उसको बनाने में, इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं और क्या ये बनना पॉसिबल भी है कि नहीं। हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद है, अतर काज़मी एंड हसन अयूब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी।
حسن صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. آج ایک دفعہ پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی ڈیزالو ہی نہیں کی تھی وہ کمیٹی مذاکرات کی. سو اٹ مینس کہ گورنمنٹ تو ابھی بھی ریڈی ہے. ساتھ ساتھ خواجہ آصف جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. دوسری طرف ثوابی جلسے کو کنفرم کر دیا ہے پی ٹی آئی نے, لیکن ساتھ وہ گرینڈ الائنس کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو لیٹسٹ ہیپننگ ہوئی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک دفعہ پھر رسپانس نہیں ملا ٹو دا لیٹر, سو کالڈ لیٹر جو کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوا, اس کے بعد کیا پوسچرنگ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو اب یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ان کی جو چیئرمین ہے, بانی چیئرمین عمران احمد نیازی, ان کی کنوکشن ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے کیس میں, اور ثابت ہو چکی ہے ان کی چوری, اور 14 سال کے لیے ان کو سینٹنس کر دیا گیا ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. اب اس پوزیشن کے اندر ان کے پاس یعنی نیگوسیشن کے لیے کیا چیز رہتی ہے؟ اب نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک ورکنگ ریلیشن بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, لیکن وہ اس طرف نہیں گئے. انہوں نے اپنی کمیٹی تحلیل کی اور وہ ورکنگ ریلیشن کی جگہ انہوں نے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی جو ہے وہ کوشش تیز کر دی. اسد قیصر صاحب ہوسٹ تھے, انہوں نے پہلے تو ان کا الائنس موجود ہی تھا, لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل کرنے کی انہوں نے کوشش کامیاب رہی. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن الائنس میں شمولیت سے اپوزیشن الائنس کا وزن جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے, اور مولانا کے ساتھ آنے سے پی ٹی آئی کو یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ فیس سیونگ مل سکتی ہے. وہ فیس سیونگ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ملک بھر کے کسی بھی حصے میں پی ٹی آئی ایک بڑا جلسہ نہیں کر پا رہی تھی, لیکن مولانا جہاں چاہیں ملک کے جس کونے میں چاہیں وہ بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. چاہے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت سے بڑا جلسہ وہ لاہور کے اندر کر کے دکھا چکے ہیں اور دکھا سکتے ہیں. تو اگر اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی تو پی ٹی آئی کل یہ کلیم کر سکے گی کہ یہ جلسہ ہمارا ہے, لیکن حقیقت میں وہ جلسہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا. تو مولانا کی شمولیت سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہے. یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا, دو بڑی پرسنالٹیز ایک الائنس میں. اطہر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح بھی حسن بھائی نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے اور ان پہ اتنے مقدمات ہیں جو کچھ بھی ہے. اب جس طریقے سے یہ سارے قانونی معاملات چل رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ قوم کی سمجھ سے تو بالاتر ہیں. پہلی دفعہ یہ جو قانونی مسائل تھوڑے سے سمجھ آئے, کل فیصل فرید صاحب نے جو آرگیومنٹس انہوں نے دیے اس سارے قانونی حالات کے اوپر, میرے خیال میں اس سے ہی تھوڑا سا قوم کو سمجھ آیا کہ اصل میں معاملات کیا ہیں. دوسری بات جو مولانا کی بات ہے کہ مولانا کے بغیر پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی. ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے تو لاہور کے جلسے کی اجازت مانگی ہوئی ہے, آپ ان کو اجازت دے دیں لاہور کے جلسے کی اور ان کو شرمندہ کر دیں, کہہ دیں جناب یہ لیں لاہور میں آئیں, آپ مینار پاکستان بھر کے دکھائیں. اب مولانا کے پورے ملک میں کتنے ووٹ ہیں؟ مولانا کے پیچھے تحریک انصاف کھڑی ہوگی. میرے خیال میں یہ تو ایک بڑا مذائقہ خیز قسم کا بیانی ہے. وہ تحریک انصاف جس نے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مولانا کے پیچھے حسن, مولانا کا قد بہت بڑا ہے, ان کا ویژن بہت بڑا ہے, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ چیزوں کو جس طرح سوچتے ہیں پی ٹی آئی نہیں سوچ سکتی, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن کیا یہ نوبت آ گئی ہے کہ اتنی پاپولر جماعت کو ابھی تک کیونکہ کوئی ان کی پوسچرنگ کام نہیں آئی تو ان کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دیکھیں 1 سال تو مولانا کے بغیر گزار لیا نا تحریک انصاف نے, اور 1 سال کے بعد کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ نتیجہ یہی برآمد ہوا کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں. آج 1 سال تقریباً ہونے کو ہے انتخابات کو. 1 سال پہلے بھی عمران خان صاحب نااہل تھے, آج بھی عمران خان صاحب نااہل ہیں. اگر کل الیکشن ہوتے ہیں فار ایگزامپل, تو کیا عمران خان صاحب کسی الیکشن کے امیدوار بن سکتے ہیں, کسی نشست پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہی نہیں ہوں گے. لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ تو جہاں پر تھی وہیں پر ہے, بلکہ ایون کہ ان کے حالات جو ہیں, ایک ورکنگ ریلیشن جو بنا تھا وہ 26 نومبر کا جو واقعہ کرنے کے بعد ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہو چکی ہے. دیکھیں سڑکوں کو گرم کرنے کا جو آپشن ہوتا ہے, سڑکوں کو گرم کرنے کا, یہ پولیٹیکل پارٹی کا آخری ہتھیار ہوتا ہے, جس کو 3 مرتبہ سب سے پہلے استعمال کیا پی ٹی آئی نے, پھر مذاکرات کی آپشن کو بھی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن بچا ہوا ہے؟ سولو فلائٹ لے کر دیکھ لیا. دیکھیں سولو فلائٹ میں بھرپور ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. اپنے ورکرز کو روڈ پر چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھاگ چکی ہے.
हर मर्तबा जब गंडापुर साहब आते थे 1000 से 1500 कारकुनान को गिरफ्तार करवा कर छोड़ के गए, कभी अपने फायर क्रैश टेंडर्स को जब्त करवा के गए, कभी अपनी एम्बुलेंस जो है वो जब्त करवा गए। देखिए ऐसे सियासत नहीं होती। अभी इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई है। अतर काज़मी साहब की बात ले लेता हूं जी, बड़ी मकबूल जमात है, वो इतनी मकबूल जमात है कि 14 साल की सजा हो रही है इमरान खान को, 7 साल की सजा हो रही है बुशरा बेगम को। तो जहां पर उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आया। आप मुझे बताएं कि कितना बड़ा जो है वो रिस्पांस दिया पब्लिक ने, एट लार्ज ने, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पर उनकी अपनी हुकूमत थी, वहां पर तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी ना। लेकिन बात ये है कि हम चीज़ों को कब तक सड़कों पे कितने नंबर्स हैं उससे मैयर करते रहेंगे, क्योंकि वो हमने करके देख लिया, उसकी बेस पे इलेक्शंस भी हो गए, उसके बाद भी जो हुआ वो रियलिटी हमारे सामने है। रह गई ग्रैंड अलायंस की बात, तो फ्रैंकली स्पीकिंग चाहे IJI के माने में चले जाएं या अभी वेरी रिसेंट PDM को देख लें, जिस अलायंस के साथ इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है वही अलायंस कामयाब होता है। और हमारे यहाँ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कोई अलायंस नहीं कामयाब होता, गवर्नमेंट्स गिराने के लिए ही सिर्फ कामयाब होता है। तो इस वक्त कोई पोटेंशियल अलायंस ऐसा बन सकता है जिसको इतनी आइडियल चीज़ें दस्तयाब हों, उनको इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही हो और वो गवर्नमेंट भी गिरा सकें, क्योंकि अल्टीमेट एम तो यही होता है। देखिए इस वक्त जो अलायंस है, टू बी ऑनेस्ट, ये एक तो बुनियादी तौर पे एक सियासी बयानिया बनाने के लिए है कि अगर सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि हमें नए इंतखाबात चाहिए, जिसमें मौलाना साहब भी कह रहे हैं, चकदेक साहब भी कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, दीगर जो जमातें भी हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इनकी कितनी वोटर स्ट्रेंथ कितनी है उसके बहस कर सकते हैं। लेकिन एक यकीनन इससे एक बयानिया तो बनता है, सारी जमातें अगर मिलकर एक प्रेस रिलीज ही जारी करें और नए इंतखाबात के हवाले से बात करें तो दुनिया उसको देखती है, सुनती भी है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त क्या कोई ऐसा अलायंस बन सकता है जो हुकूमत के लिए खतरा हो? देखें, हुकूमत के लिए ये जो सारे मामलात होते हैं, जिस तरह अभी स्ट्रीट की भी बात हुई, स्ट्रीट गर्म करना, ये हम बात कर रहे हैं जमहूरी दौर की। इस वक्त तो आइन और कानून की क्या हालत है जुनैरा मुल्क के अंदर। आपको अदलिया से मसला होता है, आप कानून तब्दील करके अदलिया के ऊपर बालादस्त हो जाते हैं। आपको मीडिया से मसला होता है, आप पीका ले आते हैं। आपको किसी और से मसला होता है, आप नया कानून ले आते हैं। इस्लामाबाद के अंदर बगैर इजाजत के जलसा करेंगे तो 3 से 10 साल सजा हो जाएगी। किसी जमहूरी दौर में ऐसे कानून कभी पास हुए? तो हम एक अनप्रेसिडेंटेड दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ना हमें जमहूरियत नजर आती है, ना जमहूरी रवायात नजर आती है। हाँ, इक्तदार में हमें जमहूरी जमातें जरूर नजर आती हैं, जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। ये क्वेश्चन उनको खुद से अपने आप से करने की जरूरत है कि क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए वो इमरान खान के दौर में स्ट्रगल करते रहे और बार बार कहते रहे कि हमने हाइब्रिड निजाम खत्म करना है, या फिर कुछ और सिचुएशन है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा हसन, आप एग्री करते हैं इस बात से कि अलायंसेस तो हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट गिराने के लिए बनते हैं? अथर कह रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बयानिया ज़रूर बन सकता है, लेकिन उस बयानिए को मतलब क्या हम 4 साल वेट करेंगे टिल नेक्स्ट इलेक्शन? उस बयानिए का फ़ायदा क्या होगा? क्या प्रेशर वो बिल्ड कर सकेगा ऑन द गवर्नमेंट, और उससे ऐसा क्या हो सकेगा जो अभी नहीं हो रहा? देखें, आपके सामने है मीडिया की हालत, आपके सामने है 26th अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी की हालत, एंड गवर्नमेंट इज़ गोइंग ऑन विद इट। वो जजेस भी अपॉइंट कर रही है, सब कुछ कर रही है, इट मीन्स दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो क्या चेंज कर सकेगा ये अलायंस? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत मजबूत ज़रूर हुई है, लेकिन हुकूमत की जो मौजूदा कॉन्फिडेंस है उसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। उसकी वजह है बेहतर मईशत। आपने ये देख लें कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से आप बाहर निकल चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है वो आपकी जो है वो उसको खासी हद तक आपने रोक लिया, डीवैल्यूएशन को आपने रोक लिया, रिजर्व्स आपने बढ़ा दिए, बिजली के बिल आप जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, 1 साल के अंदर हुकूमत ने दिखाई है। हुकूमत के लिए यानी सड़क को गर्म करने अगर करने की नौबत आए तो मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना के सामने पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। मौलाना जिस दिन रोड पर आ गए उस दिन पुलिस की रुकावट से आप मौलाना को रोक नहीं पाएंगे। मौलाना के पास इतना बड़ा पॉलिटिकल मसल है, लेकिन मौलाना इस नौबत के ऊपर इस हद तक जाते नहीं हैं। मौलाना की तारीख ये है कि मौलाना जो है वो तसादुम की तरफ नहीं जाते। मौलाना जो है वो मुहब्बे वतन है। मौलाना कभी भी रियासत के साथ तसादुम की इस हद तक नहीं पहुंचे, लेकिन अभी देखना है कि मौलाना की जो डिमांड्स अगर सपोजिटली आती हैं तो उस डिमांड्स के सामने कैसा जस्टिंग करती है हुकूमत और उनके सामने कैसा रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन जो बज़ाहिर मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर खुद गुलदस्ता लेकर मौलाना के घर पहुंच गए, तो मौलाना की एक अहमियत है। और ये कह रहे थे ना कि जी लीडिंग जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना की शायद उतनी सीटें नहीं हैं।
تو ایک بات یاد رکھیں، مولانا کے پاس ایک نشست نہ ہو پورے پاکستان کے اندر، نہ قومی اسمبلی میں، نہ صوبائی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، تب بھی مولانا کی اہمیت پاکستان تحریک انصاف سے 100 گنا زیادہ ہے۔ مولانا کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا کے پاس جو اسٹریٹ مسئلہ ہے اس کے سامنے no one can stand against him in many ways، اور اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کرتے، بٹ اطہر لاسٹ کامنٹ فرام یو، اگر مولانا کے ذریعے سے کوئی چیزیں گورنمنٹ تک پہنچنی ہوں، کوئی مذاکرات ہونے ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی بہاف پہ ہی ہو رہا ہو، سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوں، بانی پی ٹی آئی ان کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے لیڈنگ پوزیشن میں نہ ہوں؟ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب تو ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی ویسے ہی بات کر رہے ہیں۔ مولانا کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے متعدد موقعوں پہ کہا ہے کہ آپ ان سے بھی بات کریں، ان کو بھی شامل کریں۔ اس وقت جو مین ایشو ہے کہ وہ حکومت کی، جو عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے وہ مولانا یا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک تو ان کی اپنا ووٹر جو سپورٹ ہے وہ ہے، دوسرا حکومت کی صفر کارکردگی ہے۔ ابھی حسن ایوب صاحب نے کہا کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ دنیا کی کون سی معیشت ہے جو بہتر ہونے کے بعد ادھار تیل لیتی ہے؟ اسی ہفتے ہم نے سعودی عرب سے ادھار تیل لیا ہے۔ تیل خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، 7 سال پہلے نہیں، اراکین 8 سال پہلے پاکستان کو یہ سہولت اویلیبل تھی، یہ سہولت ملتی تھی سعودی عرب سے جو ریسٹور ہوئی ہے۔ اضافہ کر رہے ہیں، اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کی جو گروتھ ہے 6% پہ گروتھ تھی عمران خان کے دور میں، ابھی کتنے پرسنٹ گروتھ ہے آپ کی اکانومی کی؟ لیکن بات یہ ہے کہ فچ کی آج کی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیاں مستحکم ہو رہی ہیں اور شرح سود میں کمی بھی ہو رہی ہے، لیکن کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے سامنے نظر آ رہا ہے۔ Well, of course, this is debatable because اب economists بھی اپنے اپنے ہیں، دونوں سائڈز نے اپنے اپنے economists رکھے ہوئے ہیں، and we have to rely on IMF کی ویب سائٹ and World Bank کی ویب سائٹ۔ This is very ironic but this is how it is. Thank you so much اطہر کاظمی صاحب and حسن ایوب صاحب، شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ This is the exact problem کہ جب ہم سائڈز لیتے ہیں تو ہم فیکٹس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر صرف فیکٹس کو سامنے رکھیں تو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ آپ بڑی ریئلسٹک ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر ایک سیٹ بھی نہیں ہو مولانا فضل الرحمان کے پاس، لیکن ان کے پاس بارگیننگ چپس ابھی بھی بانی پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں، تو بڑا کویسچن یہی بنتا ہے کہ یہ تو دو بڑی پرسنالٹیز کا کانفلکٹ ہے آپس میں، اینڈ نوئنگ بانی پی ٹی آئی کیا وہ اگری کریں گے کہ ان کے بہاف پہ فرنٹ فٹ پہ جا کے مولانا فضل الرحمان کھیلیں، اور کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ جو بھی ڈیل بریک کرتے ہیں وہ اس کو بھی مانے؟ دس از دا ریئل کویسچن۔ سو یہ اپوزیشن الائنس کیا ہسٹوریکلی، جس طرح ہم نے شروع میں آپ کے سامنے انالیسس رکھا کہ کب کب الائنسز کامیاب ہوئے ہیں، کیا کسی ایسی ڈائریکشن میں جاتا نظر آ رہا ہے، یا پھر آن اٹس اون صرف ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہوگی ساری سیاسی جماعتوں کی اگینسٹ دا گورنمنٹ، اور اس سمبولک کا فائدہ کیا ہوگا؟ دس از یٹ ٹو بی سین۔ آئی ول سی یو ٹمارو۔